بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام عالیہ سے تشریف لائے، حتیٰ کہ جب آپ بنو معاویہ کی مسجد سے گزرے تو آپ نے وہاں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے بہت طویل دعا کی، پھر آپ ہماری طرف مڑے، پھر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں عطا فرمائیں اور ایک چیز سے مجھے روک دیا۔ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ وہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی مجھے عطا کر دی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ ان کی ایک دوسرے سے لڑائی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سوال سے روک دیا۔ ملتی جلتی حدیث کل ہم نے ایسی ہی پڑھی تھی، آج میں مختلف پہلوؤں سے اس بات کو پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو ہم قرآن مقدس میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سونا دعائیں قبول کرتا ہے۔ میرے محبوب نے جب رب کی بارگاہ میں دعا کی تو لا محالہ وہ قبول ہو گئی، اور جس سے اللہ سونے نے روک دیا، رب نے اپنی منشا ظاہر کر دی، رب نے اپنی مرضی ظاہر کر دی، اور اس میں کوئی بھی ایسا پہلو نکالنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے جس سے ہم رب کے نا قبول کرنے پر کلام کریں، استغفر اللہ، یا پیارے محبوب کی نہ مانے جانے پر کلام کریں۔ یعنی ایمان والے کا کوئی حق نہیں نکلتا اس میں سے۔ جو بات زیر بحث ہے، ہم پچھلی حدیث سے لا رہے ہیں، میرے محبوب رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کریم میری امت آپس میں لڑے نہ، تو رب تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا۔ ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں، اس پہلو کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ میں سادہ ٹھوس بات شروع کرتا ہوں۔ طاہر القادری صاحب دھرنے پر گئے، ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں، عمران خان نے حکومت بنائی، اتحادی جماعتیں ساری اکٹھی ہو گئیں، اب نون لیگ نے حکومت بنائی ہے، ساری جماعتیں جو ان کی اتحادی تھی اکٹھی ہو گئیں۔ ہم نے کبھی سنا ہے مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں؟ کبھی ایسا بھی ہوا تاریخ پاکستان میں؟ ہم پاکستان کی بات کریں کہ سارے مولوی اکٹھے ہو گئے، ہر مکتبہ فکر کے مولوی اکٹھے ہو گئے، اسلام کے لیے، حکومت کے لیے، نظام محبوب کے لیے، خلفائے راشدین کے نظام کے لیے کہتے ہیں۔ جو بھی کسی کا اسلام کا نعرہ ہے وہ نعرہ اس نے سامنے رکھا اور ساری امت اکٹھی ہو گئی۔ کیوں نہیں ایسا؟ ہم اپنی جماعتوں کے لیے پاکستان بننے سے پہلے جو مذہبی جماعتیں ہیں بڑا ورک کر رہے ہیں، جو پاکستان کے بعد مذہبی جماعتیں بنی بڑا ورک کر رہے ہیں۔ یہ تو سب اکٹھے ہوتے ہیں، سب دنیا دار، الا ماشاء جن کو رب نے دین کی سوجھ بوجھ دی ان کو چھوڑ کر، یہ لوگ کب اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ قوم کب اسلام کا جھنڈا اٹھانے والی؟ یہ سب دنیا دار کرپٹ پیارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریباً 2.5 سال خلیفہ رہے۔ جب آپ کا وصال قریب آیا نا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میرا فلاں قطع اراضی ہے، فلاں میری جائیداد ہے، اس کو بیت المال میں جمع کروا دیں۔ جو 2.5 سال میں نے بیت المال سے وظیفہ لیا نا، تو وہ کھاتا پورا ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی جب شہید ہوئے، آپ پر قریباً 60,000 سے زیادہ قرضہ تھا، شاید 68,000 درہم قرضہ تھا۔ پیارے عبداللہ بن عمر کو آپ نے وصیتیں کی سی کیسے اس قرضے کو ادا کر۔ سیدنا عثمان غنی خود
ذاتی طور پر ایک مالی طور پر سٹرانگ شخصیت تھی۔ مولا علی سرکار کا سارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو، پیارے ام عبدالعزیز کا سارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو، جو بیت المال کو بلا شبہ خالصتاً خود خدمت گزار سمجھ کے عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے، ایک روپیہ، ایک درم، ایک دینار، ایک ٹکا بھی جو خود اپنی ذات پر استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارے سب لیڈروں کی کتنی لمبی لمبی لسٹیں ہیں جو نیب کے ساتھ چلتی ہیں، ایسے چلتی ہیں۔ ان میں پھر کہہ دوں، یہ باگڑ بلے بن کے بھی اور یہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے بھی اس کا منہ ادھر کو، اس کا منہ ادھر کو، اس کا منہ ادھر کو، یعنی یہ دعوت ہے۔ اور پھر ہم اس پہلو کو دیکھیں، میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو، بزرگوں کی ساری زندگی گزر گئی اسی کشمکش میں، قاری صاحب ختم ہے کہ نہیں ہے، اب بھی سوال کرتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ ہم تو ساری بس قبر میں چلے جائیں گے انہی الجھنوں میں، بس ایسے ہم تو مطمئن ہوں گے ہی نہیں، ہمارا حال تو پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ میں سب ساتھیوں سے، ہم دوسرے مسلک کا دیکھتے ہیں، اتنا سا بچہ ہے سر جی ڈنڈا چاٹ چھڑ دا اپنے مسجد دی آیتاں سنا کے، کیوں؟ ان کو دروس میں، ان کو مساجد میں، ان کو خطبات میں بس ایک ہی بات پڑھائی جاتی ہے، فرقہ واریت، فرقہ واریت، فرقہ واریت۔ جب ہم نے جہاں جلسہ کرنا ہے، جب ہم اسلام کو بیان کریں گے، قرآن کو بیان کریں گے، میرے محبوب کی حدیث کو بیان کریں گے، پھر تو ہم اسلام کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ اور جب ہم نے قرآن سے صرف فقط وہ لینا ہے جس سے اپنا مسلک ثابت کریں، وہ جس حال میں بھی ہیں، میں اس بات پر بحث نہیں کرتا، احادیث سے صرف وہ بات اخذ کرنی ہے جس سے اپنے مسلک کو بیان کیا جا سکے۔ وہ جلسے ہوں، وہ محفل ہوں، وہ مجلس ہو، وہ کانفرنس ہو، وہ جو بھی یہ لیبل لگائیں، جو بھی لیبل لگائیں، اور اس پہ لاکھوں لگائیں، لاکھوں عوام کو بلائیں، وہ جس حال میں بھی وہ کریں۔ اب جو اپنے مسلک پر کر رہا ہے، مسلک کا تو کیا، اسلام کا کہاں ہے؟ اسلام کی خدمت کا راستہ کہاں ہے؟ میرے محبوب السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری امت آپس میں لڑے نہ، اور ہم دیکھتے ہیں، ہم اچھی طرح دیکھتے ہیں، ہم ان کی مسجد میں اتفاق سے چلے جائیں نا تو وہ یوں دیکھتے ہیں جیسے کوئی اور مخلوق آ گئی، اگر وہ ہماری مسجد میں آ کے ایسے کریں تو ہم یوں دیکھتے ہیں ایک کتوں آ گیا جی۔ یہ ہماری صورتحال ہے، ہماری قوم کی یہ صورتحال ہے۔ ہم بازار میں جائیں نا، میں نے باخدا کئی بار دیکھا ہے، مانا والے کی گلیوں میں گزرتے ہوئے نا، دوسرے مسلک کے مولوی صاحب پاس سے گزرے نا، میری نظر جیسے بھی ہونا، تہاڈا مولوی بھی انجدہ ہی ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں بھی انجدہ ہی ہوں، اسی انج لنگھدے ہیں کولوں دی ایک دوجے دے، جویں انڈیا تے پاکستان دا بارڈر۔ میں اپنے حقیقت میں نے کہا میں نے اپنی صفائی نہیں دے رہا، لیکن ہم ایسے گزرتے ہیں، انہوں نے پتا کہ مولوی اشرف آ گیا کوبا سنیاں دا مولوی اس طرح کر کے اسی انج لنگنا ایک آپس دے وچوں، سلام کرنی تے بڑی دور دی گل ہے نا، اگر کہہ بھی چھڑیا میں بھول کہہ چھڑیا انہیں کہہ چھڑیا پھر اسی جواب بھی تو بڑا بلکہ 100% دینا ہی نہیں۔ ہم نے ایسے گزرنا جیسے وہ جناب بارڈر ادھر ادھر، جب وہ ہم جھنڈا اتارتے ہیں نا جیسے بارڈر پہ کھاتا ہوتا ہے نا، ایسے ہمارا کھاتا ہوتا ہے۔ یہ جو میرے محبوب علیہ السلام نے ہمیں رہنمائی کی ہے، اس کو ہم کیسے اپنی زندگی میں راسخ کریں، کیسے اسلام کی خدمت میں ہم کیسے اس لڑائی کو ہم ختم کر سکیں۔ ہم اس لڑائی کو ختم کر سکتے ہیں اللہ کے قرآن کا دامن تھام کے۔ اور میں اپنے ساتھی میرے پریشان نہ ہوں، میں کسی کو اعتراض کرتے ہوئے شاید میں غلط بات کہنے لگا ہوں، اگر ہم ایک دوسرے کو اتنا دور کر بیٹھے ہیں، قرآن مقدس میں میرے محبوب نے دوسرے اہل کتاب سے فرمایا بھی آؤ ایک سانجھی بات کی طرف آؤ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، تعالو اس بات پر آؤ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تم اللہ کو تو مانتے ہو نا، نبوت کے تو قائل ہونا، ملائکہ جنت دوزخ کے تو قائل ہونا، تم سارے اسلام کے بنیادی ڈھانچے کے اس بنیادی ڈھانچے کی طرف آؤ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بات پر یہودیوں تم نے ابن اللہ کہہ دیا پیارے عزیر کو، تم نے کہہ دیا پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے،
تو تم شرک کا راستہ چھوڑ کر تم توحید کی طرف تو آؤ نا، تم ایک رب کے وحدانیت کی طرف تو آؤ۔ پیارے اسلام والو، پیارے مسلمانوں، ہم اس وحدہ لا شریک اور پیارے محبوب کی نبوت جو ایک ہمارا کاس ہے، ہم اس پر تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہم اس پر تو اتحاد کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اسلام میں بھی مسلمان، وہ بھی کہتا ہے مسلمان، وہ بھی کہتا ہے مسلمان، وہ بھی کہتا ہے مسلمان، ہم ایز اے مسلمان تو اکٹھے ہو سکتے ہیں نا اس اسلام کی خدمت کے لیے، جو اسلام اتنے ملکوں میں پھیل کے ڈاواں ڈول ہے، اور ایک وہ اتنی سی پرچی آتی ہے اور یوں پلٹ کے سارا نظام ایسے جاتا ہے، اسی پرچی دا بھی پار چکن جگہ نہیں رہ گیا، ہائے ہائے ایک پرچی دا دوجا کافر ایک پرچی پہ دا سی پرچی دا پار چکن جگہ بھی نہیں رہ، غوری شین بنا کے اسی پرچی دا پار بھی نہیں چک سکتے، اسی انہوں نے بمبا دے پار کے تو چکن بڑھ بڑھ۔ ہاں اگر ہم سنیں بات ہم سارا قرآن پڑھیں، سارا اسلام پڑھیں، سارے انبیاء کے قتال پڑھیں، میرے محبوب کی 80 سے پلس جنگیں پڑھیں، خدا کی قسم قرآن کا دامن تھام لو، نہ دے بام بنی کچھ کر۔ روس کی ٹیکنالوجی سب سے آگے انالائز کیا جائے، ان کی جو جنگی ٹیکنالوجی ہے سب سے آگے ہے، اس مسلمان کے ایمان سے کون آگے ہے؟ مسلمان کے اتحاد سے کون؟ یہ اپنے ہاتھ میں میرے محبوب کے ہاتھ سے لے چھڑی، شرط یہ ہے، یہ اپنے ہاتھ میں میرے محبوب کے ہاتھ سے لے چھڑی، اگر وہ صدیوں تک تلوار بن کے نہ چلے تو پھر کیا معاملہ ہے، لیکن شرط یہ ہے میرے مصطفیٰ کے دست اقدس سے لے، یہ شرط یہ ہے میرے رب کی بارگاہ سے، یہ آپ بالکل اپنے آپ کو تنہا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سپرد، ظاہری وسائل کو چھوڑ کر رب کی قدرت کو دیکھے، آج بھی اتحاد کا دامن تھام لے، خدا کی قسم جدھر سے جائے گا اس کی رحمت کے ڈنکے بج جائیں گے، آج بھی سکون آ سکتا ہے، آج بھی یہ دنیا پرامن ہو سکتی ہے، یہ ساری مہنگائی، سارا دکھ، ڈکیتی، دہشت گردی، ہر روز مرنا، ہر روز ظلم کی چکی میں پیشنا، یہ تھانے کچہریاں، ذلت و رسوائی، سب ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، آج بھی امام مہدی کا وہ آنے پر جو نظام ہوگا تو بڑھ کے تو دیکھ، وہ بلا شبہ دنیا امن سے بھر سکتی ہے۔ اللہ سنا ہمیں توفیق۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک